الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد۔ امت مسلمہ کی یہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کے اوپر جب خلافت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ زار و قطار روتے ہیں اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے کہ اس سوال کا جواب کیسے تیار کریں گے۔ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جو خلافت اور امارت کا نظام سنبھالنے کے بعد اپنے محلات، اپنے قصور اور اپنے مال اور املاک کو مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کروا دیتے ہیں۔ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم سے لبالب بھرے ہوئے، فقہ، دانائی اور حکمت سے لبریز تھے، اور صلاح، رشد، ورع، زہد، تقوی، الغرض سبحان اللہ نیکی کی ہر سمت اور ہر صفت سے متصف یہ شخصیت۔ جی ہاں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ خامس کا لقب بھی دیا گیا ان کی عدالت کی وجہ سے، ان کی عظمتوں کی وجہ سے۔ ان کی عدالت کے بارے میں بہت سارے قصص اور بہت سارے واقعات آپ کو ان کے مناقب کی کتابوں کے اندر ملیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ موصل کے قاضی یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بازار میں نکلتے ہیں تاکہ بازار کے حال احوال معلوم کیے جائیں، تو ایک آواز لگانے والا منادی آواز لگاتا ہے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، میں غریب الدیار ہوں اور ایک ظلم کی شکایت لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے امر دیا، حکم دیا ہے اپنے ماتحت لوگوں کو کہ جو بھی مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کی آواز اس دربار خلافت تک پہنچائے۔ تو میں وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی بات لے کر عدن سے، یمن سے شام تک آیا ہوں۔ تو مسلمانوں کے اس عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے غریب الدیار، آپ اپنے اس ظلم کو بیان کریں، کیا ظلم آپ کے ساتھ ہوا؟ کہنے لگے عدن کے اندر میری جو زمین تھی، جائیداد تھی، اس کو کسی وزیر نے یا کسی صاحب ثروت نے، صاحب منصب نے اس زمین کو دبوچ لیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ایک خط لکھا والی یمن کو، عروۃ بن محمد رحمہ اللہ کو ایک خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ میرا خط، یہ میرا مرسوم نامہ تم تک پہنچے گا تو اس بندے کی بینہ کو، اس کی دلیل کو پرکھنا، اگر تو حق اس کے طرف ہوا تو اس کا حق اس کو فوراً لوٹا دیا جائے۔ یہ خط لے کر وہ مظلوم آدمی جب واپس جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے اے میرے بھائی، یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کو لوگوں کے اندر پھیلا دو، اس خبر کو لوگوں کے اندر پھیلا دو اور بتلا دو لوگوں کو، جس کے اوپر بھی کوئی ظلم، جس کے اوپر بھی کوئی تنگی کی کوئی کیفیت ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، وہ اپنے ظلم کا حساب لینے کے لیے اس دربار خلافت تک آئے، اور یہاں تک آنے کا سارا خرچہ بھی خلیفہ کے ذمے ہوگا، اور اس آنے والے مظلوم بندے کا جو خرچہ تھا، جو اس کی سواری کے خرچہ جات تھے، جو اس کی سفری تکلیفیں، جو خرچہ جات تھے، وہ سارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے کیے 11 سونے کے دیناروں کی مد میں۔ اللہ اکبر، عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا تھا کہ اس نظام کی وجہ سے خلیفہ خامس کے لقب سے ملقب ہوئے۔